نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 5 سورہ حجرات۔ کل بات ہو رہی تھی اعرابیوں کی، دیہاتیوں کی، جو دور دور رہتے تھے اور انہوں نے اسلام قبول کیا، اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت کو دیکھ کر اس سے متاثر ہوئے اور اسلام قبول کیا انہوں نے، اور ان میں اس اخلاق نہیں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا کسی بھی صحابہ کرام سے کس سے کیسے بات کی جائے، تو ان کے بارے میں بات ہو رہی تھی۔ پھر وہ آتے تھے اور آنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے باہر آواز لگانا شروع کر دیتے تھے، کبھی کسی حجرے میں کے باہر، کبھی کسی حجرے کے پاس، کیونکہ پتہ تو ہوتا نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس حجرے میں ہیں، جبکہ ان کو صبر کرنا چاہیے تھا۔ طریقہ کیا تھا؟ مسجد میں آتے، بیٹھتے، صبر کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے آتے تو آپ خود بات کرتے۔ تو آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ وہی بتا رہے ہیں کہ وَلَوْ، اور اگر، انہم، بے شک وہ، صبرو، صبر کرتے، حتیٰ، یہاں تک کہ تخرجا، آپ نکلیں، الیہم، ان کی طرف، لکانا، تو ضرور ہوتا، خیرن، بہتر، لہم، ان کے لیے، واللہ، اور اللہ، غفور الرحیم، بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ آتے، آ کر بیٹھتے اور صبر کرتے، جلدی نہ مچاتے، صبر کرتے، تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان، اگر، جاءکم، آئے تمہارے پاس، ان، اگر، جاءکم، آئے تمہارے پاس یا لائے تمہارے پاس، فاسقن، کوئی فاسق، بنا، بی، ساتھ، حرف جر ہے یہ، نبا، ان، کسی خبر کے، یا لائے کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر، فتبینوا، تو تحقیق کر لیا کرو، بین، یہاں پر شد ہے، اچھی طرح بیان کرنا، اچھی طرح تحقیق کرنا، تو تحقیق کر لیا کرو کہ تصیبو، تم تکلیف میں پڑ جاؤ، پہنچے تم کو، صابہ یسیبو سے بنائے کہ پہنچے تم کو، قومن، یا تم تکلیف میں، یا تمہیں تکلیف پہنچائے، قومن، کوئی قوم، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ تم تکلیف پہنچاؤ، قومن، کسی قوم کو، بھی جہالتن، جہالت سے، فتصبحو، پھر تم ہو جاؤ، فا مطلب تو، تصبحو، تم ہو جاؤ، علی، اس پر جو، فعلتم، تم نے کیا، نادمین، نادم یعنی شرمندہ، نادم فاعل ہے یہ۔ تو یہاں کیا بات ہو رہی ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہارے پاس کوئی کچھ خبر لے کر آئے، کوئی فاسق تم کو کچھ بتائے، تو اس بات کو پھیلاؤ مت، پہلے اس کی تحقیق کر لو۔ ایسا نہ ہو کہ کسی نے تمہیں کچھ کہا اور تم نے آ کر وہ خبر آگے پھیلا دی اور اس کی وجہ سے تم کسی اور کو تکلیف پہنچا دو اور پھر بعد میں شرمندہ ہو جاؤ کہ میں نے یہ کیا کر دیا۔ تو یعنی صرف ون سائیڈڈ بات سن کر ایکشن نہیں لینا چاہیے۔ فاسق آدمی جو ہوتا ہے وہ، اس کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ شک پر مبنی ہوتی ہیں، شک والی ہوتی ہیں، اس لیے اس کو کنفرم کرنا چاہیے بات آگے بڑھانے سے پہلے، کیونکہ قرآن میں ایک اور جگہ آیا ہے جس بات کی تمہیں خبر نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑو، کیونکہ تمہارے آنکھ، تمہارے کان، تمہارے دل، ہر ایک کی پوچھ کی جانے والی ہے، یعنی ہر ایک کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے۔ تو جھوٹ بولنا اور جھوٹی خبریں پھیلانا تو بہت بڑا جرم ہے، کیونکہ جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ سنی سنائی بات کو آگے کر دو۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے آج رات خواب دیکھا، دو آدمی میرے پاس آئے، انہوں نے میرے ہاتھ تھام لیے اور مجھے ارض المقدس کی طرف لے گئے۔ وہاں میں دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی بیٹھا ہے اور دوسرا کھڑا ہے جس کے ہاتھ میں لوہے کا آنکڑا ہے، جس سے وہ بیٹھے ہوئے آدمی کے جبڑے میں داخل کرتا ہے، یعنی بیٹھے ہوئے آدمی کے جبڑے میں اس کو لگاتا ہے اور جس کو وہ چیرتا ہوا اس کی گدی تک لے جاتا ہے، یعنی اس کے گالوں کو چیرتا ہوا گدی تک لے جاتا ہے۔ پھر دوسرے جبڑے کے ساتھ بھی یہی حال ہوتا ہے کہ وہ
چیرتا ہوا اس کو گدی تک لے جاتا ہے، اتنے میں پہلا ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ دوسرے کو کرتا ہے، اور یہی عمل بار بار دہرایا جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ وہ شخص ہے جس کو آپ نے دیکھا کہ جس کا جبڑا چیرا جا رہا تھا، یہ بڑا جھوٹا آدمی تھا، جھوٹی باتیں کرتا تھا جو اس سے نقل ہو کر تمام دنیا تک پہنچ جاتی تھی۔ یعنی اگر جھوٹی باتیں ہم سے نقل ہو کر تمام دنیا تک پہنچ جائے، یعنی میں نے تو زبان ہلائی، چھوٹا سا جھوٹ بول دیا کسی کے بارے میں، اور وہ بات مجھ سے پھیل گئی اور وہ آگے تک پہنچ گئی، تو یہ عمل بار بار دہرایا جائے گا، یہ عذاب اس شخص کو دیا جائے گا۔ تو سوچئے کہ آج کل ہم جو ہیں میڈیا کے ذریعے ایک دوسرے سے جھوٹ بولتے ہیں، یا میڈیا میں کچھ بات آئی، ہمیں تو تحقیق نہیں ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں، اس کے بارے میں کنفرم نہیں، اور اگر ہم اس بات کو آگے پھیلا دیتے ہیں تو ہمارا انجام کتنا برا ہوگا۔ تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہمیں محتاط رہنا ہے، اور ہمیں نہیں پتا کہ قیامت کے دن کون سی بات اللہ تعالیٰ کو بری لگے اور کون سا عذاب ہمیں مل جائے، اور کیا ہم کرتے تھے ہمیں پتہ بھی نہ چلے اور ہم اپنی زبان ہلا بیٹھے اور اس کا عذاب ہمیں اتنا شدید دیا جائے۔ تو ہر چھوٹی چھوٹی بات بولنے سے پہلے، منہ کھولنے سے پہلے سوچ سمجھ کر بولیں کہ میں کیا بول رہی ہوں، میرے منہ سے کیا نکل رہا ہے۔ ایسا تو نہیں کہ میں پکڑی جاؤں گی، اسی بات پر میں پکڑی جاؤں گی۔ وَعَلَمُوا، اور جان لو، انا بے شک، فیکم تم میں، رسولا رسول ہیں، اللہ کے، لو اگر، یطیعکم اور اگر وہ اطاعت کرے تمہاری، فی کثیرن بہت سے، من الامری معاملوں میں، لا انتم تو ضرور مشکل میں پڑ جاؤ تم، انتم یہ پہلے بھی آیا ہے کہ ضرور تم مشکل میں پڑ جاؤ، ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ نے، حببا محبوب بنا دیا، حبا محبت سے، محبوب بنا دیا، الیکم تمہارے لیے، الایمان ایمان کو، وزینہ اور اس نے خوشنما بنا دیا اسے، فی قلوبکم تمہارے دلوں میں، وکرہ اور اس نے ناپسندیدہ کر دیا، کرہ کراہت سے بنائے، کراہت مطلب ناپسندیدہ، الیکم تمہاری طرف، الکفرہ کفر کو، والفسوقا اور گناہ کو، والعصیانا اور نافرمانی کو، عصیان عصا یاسی نافرمانی حد سے بڑھنا، اولئک یہی لوگ ہیں، ہم الراشدون وہ سب راشد ہدایت یافتہ ہیں، یعنی سیدھے راستے پر چلنے والا ہے، رشد کہتے ہیں بھلائی کے راستے پر چلنے والے کو، رشد راشد یہ فاعل ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے اندر ایک رسول ہیں، اور رسول اگر ہر کسی کی بات ماننے لگے، یعنی ہر کسی کی باتوں میں آ جائیں اور ہر کسی کی بات ماننے لگے، تو کتنے مشکل میں پڑ جائیں گے تم مسلمان، تم سب کتنے مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ یعنی ہر کسی کی سنی سنائی بات پر کام کرنا اگر نبی شروع کر دے تو تم کتنی مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ اور پھر ایمان کی اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں کہ مومنوں کے دل میں تو اللہ تعالیٰ نے ایمان کو ڈال دیا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر ایمان ہمارے اندر آ جاتا ہے تو پھر اللہ کے بارے میں اور رسول کے بارے میں کوئی بدگمانی نہیں آتی۔ یہی ایمان کی نشانی ہوتی ہے، جس سے محبت ہوتی ہے، جس پر ٹرسٹ کرتا ہے انسان، پھر ان کی باتیں بھی سمجھ میں آنے لگتی ہیں۔ اگر ہمیں نبی سے محبت ہے اور ان کی ہم اطاعت کرتے ہیں تو ان کی باتیں بھی ہمیں سمجھ میں آنے لگیں گی، اور ان کو عمل کرنا مشکل نہیں، بہت آسان ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ خود استقامت دیں گے، یعنی دلوں میں ہمارے ایمان کو اور زیادہ پکا کر دیں گے۔ تو ہمارا کام کیا ہونا چاہیے کہ اپنے ایمان کو ہم مضبوط کریں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مانیں، قرآن کی باتوں کو مانیں، اور سنی سنائی باتوں کو ماننا چھوڑ دیں کہ میں نے تو ایسے سنا تھا، ایسے کرنا چاہیے اور ویسے کرنا چاہیے۔ کچھ نہیں، آپ کے اب 26 سپارے ہونے کو آئے اور آپ کو پتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے صرف وہی کرنا چاہیے جو قرآن بول رہا ہے، جو لوگ بول رہے ہیں، جو دنیا بول رہی ہے، وہ چھوڑنا ہے، ورنہ قیامت کے دن ان لوگوں کے پیچھے ہی جائیں گے۔ اور اگر رسول کو فالو کریں گے، اللہ کو فالو کریں گے، تو قیامت کے دن پھر انہی کے پیچھے ہوں گے۔ اور اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے، اور جب آپ دعا کریں تو دعا میں کیا کریں؟ اے اللہ ہمیں ایمان کی زینت سے مزین کر دے، یعنی ہمارے دل میں ایمان کو خوشنما بنا دے، یعنی ایمان کے ساتھ خوبصورت بنا دے، بیوٹیفائی کر دے، اور ہمیں ہدایت یافتہ اور ہدایت والے لوگوں میں شامل کر دے، جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں ان میں شامل کر دے۔ فضلاً فضل ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے،
ونعمتن اور نعمت، واللہ اور اللہ علیم خوب جاننے والا، حکیم حکمت والا ہے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ کیا نعمت؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کو ہمارے دل میں بسا دیا اور اس کو بڑھا دیا، تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمت۔ وَإِنْ اور اگر طائفتانی دو گروہ، طائفتانی ڈول کا سے گئے، تانی ہے دو گروہ، من المؤمنین مومنوں میں سے، اقتتلو وہ آپس میں لڑیں، قتل ہی اس کا روٹ میننگ ہے اقتتال، باب مفعلہ، اگر وہ آپس میں لڑیں، فَأَصْلِحُوا تو اصلاح کرا دو، امر ہے یہ، اصلحوا اصلاح کرا دو، بینہما ان دونوں کے درمیان، فَإِن پھر اگر بغت زیادتی کرے، احداہما ان دونوں میں سے ایک، علی الاخری دوسرے پر، فقاتلوا تو لڑو، جنگ کرو، التی اس سے جو، تبغی زیادتی کرے، بغاوت کرے، بغا سے بنا یہ تبغی، زیادتی کرے، بغاوت کرے، یہاں تک کہ تفیع وہ پلٹ آئے، واپس آنے کو، تفیع وہ پھر آئے، پلٹ آئے، اس کا روٹ ہے فا یا حمزہ، واپس آنا، پلٹ آنا، الا طرف، امر اللہ اللہ کے حکم کے، فَإِن پھر اگر فَآتَتْ پھر وہ پلٹ آئے، یہ فیمیل کا ہے، پھر اگر فَآتْ وہ پلٹ آئے، فَأَصْلِحُوا تو اصلاح کرا دو، بینہما یہ بھی امر ہے، اصلحوا اصلاح کرا دو ان دونوں کے درمیان، بالعدل انصاف کے ساتھ، وَأَقْسِطُوا اور انصاف کرو، اب یہ امر آ گیا، اقسطوا قسط سے بنائیں، یعنی انصاف کرنا، برابر کا معاملہ، عدل کے لیے بھی انصاف ہوتا ہے اور قسط یہ بھی انصاف ہوتا ہے، عدل کہتے ہیں برابری کو اور قسط کہتے ہیں ہر معاملے میں انصاف، انصاف کرو، بے شک اللہ یحبو وہ پسند کرتا ہے، المقسطین انصاف کرنے والوں کو، فائل آ گیا، یہ فائل جمع، کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اگر دو لوگ آپس میں لڑیں، مسلمان کا کیا فرض بنتا ہے کہ آپس میں ان دونوں کی اصلاح کرا دیں، کہ اگر کوئی زیادتی کرے، اگر ان میں سے ایک پھر زیادتی پر اتر آئے تو اس سے لڑو، جنگ کرو، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف واپس نہ آ جائے اور انصاف کے راستے پر نہ آ جائے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو، چاہے وہ ظالم ہو چاہے مظلوم۔ حضرت انس نے پوچھا کہ مظلوم ہونے کی حالت میں تو ظاہر ہے کہ ہم اس کی مدد کریں گے، لیکن ظالم ہونے کی حالت میں ہم اس کی کیسے مدد کریں؟ یعنی ظالم کی مدد کیسے کی جائے؟ آپ نے فرمایا کہ اسے ظلم سے روکے رکھو، اسے ظلم سے باز رکھو، یہی اس کی مدد کرنا ہے۔ پھر اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسے صدقے کے بارے میں نہ بتاؤں جس کے مصروف کو یا مصرف کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتے ہیں، کہ تم لوگوں کے درمیان صلح کرا دو، یہ ایسا صدقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے مصروف کو پسند کرتے ہیں، یعنی اس کے کرنے والے کو پسند کرتے ہیں۔ تو جب لڑائی ہو رہی ہو، کسی کے بیچ میں بھی لڑائی ہو رہی ہو، کوئی بھی رشتہ ہو یا نہ ہو، بس آپ کا کام کیا ہونا چاہیے کہ آپ ان دونوں کے بیچ میں اصلاح کرا دیں، لڑائی والے کام بلکہ اور بھڑکانا نہیں ہے، لڑائی کو اصلاح کرانی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ دنیا میں عدل اور انصاف کرتے رہے ان کو موتیوں کے منبر پر رحمان عز و جل کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اور یہ بدلہ ہوگا ان کے عدل اور انصاف کا، یعنی جو لوگ دنیا میں عدل اور انصاف کرتے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ وہ موتیوں کے منبر پر اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوں گے، اتنا بڑا اجر ہے اس کا۔ پھر مسلم میں آتا ہے کہ یہ لوگ اس منبر پر ہوں گے کہ اللہ کے دائیں جانب ہوں گے اور اپنے فیصلوں میں، اپنے اہل و عیال میں اور جو کچھ ان کے قبضے میں ہے اس میں عدل اور انصاف سے کام لیتے ہیں، یعنی اگر گھر کا مرد ہے تو وہ بھی انصاف سے چلے، ہر شعبے میں، ہر لیول پر، ہر انسان کے ساتھ، چاہے جس کے ساتھ جو رشتہ ہو، اس کو انصاف سے کام کرنا ہے۔ اسی طرح کوئی عورت ہے اس کو انصاف سے کام کرنا ہے، ایسا نہیں کہ میرا بچہ ہے اور دوسرا دیورانی کا بچہ ہے تو آپ انصاف کو بھلا دیں، یا کوئی پڑوسی کا بچہ ہے اور میرا بچہ ہے تو آپ انصاف کو بھلا دیں اور اپنے کے ساتھ زیادہ جھک جائیں، اپنے کی طرف جھک جائیں۔ انصاف اور عدل سے کام لیں گے تبھی تقوی آئے گا ہمارے اندر، ورنہ انصاف سے ہٹیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سے دور کر دیں گے۔
زندگی کے ہر معاملے میں عدل اور انصاف۔ حضرت جریر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے 3 باتوں پر بیعت لی، ایک یہ کہ نماز قائم کروں گا، دوسرا یہ کہ زکوٰۃ دیتا رہوں گا، تیسرا یہ کہ ہر مسلمان کا خیر خواہ رہوں گا، یعنی ہر مسلمان کے بارے میں اچھا سوچوں گا۔ اور آج ہمارا کیا ہے؟ اب اس بات کی بیعت لی تھی نبی نے، یعنی جب وہ ایمان لائے تھے تو اس بات کی بیعت ان سے نبی نے لی تھی۔ ہمارا کام کیا ہے کہ ہم زبان سے تو کہہ دیتے ہیں لا الہ الا اللہ، لیکن کیا ہم یہ سب باتیں پوری کرتے ہیں؟ اس پر عمل کرتے ہیں؟ جس بات پر نبی نے بیعت لی تھی، بیعت لینے کے بعد ان کو اسلام کے اندر لے کر آتے تھے۔ تو ہمارا کام کیا ہوتا ہے کہ ہم بس اپنے بارے میں سوچتے ہیں، دوسروں کے بارے میں نہیں سوچتے۔ دوسروں کے بارے میں چاہے وہ کوئی بھی ہو، ہم اتنا ایگو ہمارے اندر اور اتنی انا آ جاتی ہے کہ ہم صرف اور صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں، بس باقی بھاڑ میں جائیں، میرا تو اپنا فائدہ ہونا چاہیے۔ تو یہ رویہ ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ پھر یہ کہ عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے جنگ کرنا کفر ہے، یعنی گالی بھی نہیں دے سکتے۔ اور آج ہمارا ٹائم ایسا آ گیا ہے، مسلمان بچہ منہ پہ اس کے گالی ہوتی ہیں۔ اور اگر آپ چلے جائیں، آپ باہر جا کر دیکھیں، ذرا نکل کر دیکھیں، مسلمان ایریا میں جا کر دیکھیں، وہاں پر بچہ گالی دے رہا ہوتا ہے، اور گندگی اور کوڑا کرکٹ یہ تو مسلمانوں کی پہچان بن گئی ہے۔ جبکہ رسول کیا لے کر آئے تھے؟ قرآن کتنی بہترین کتاب ہمارے پاس ہے جس کو ہمیں فالو کرنا چاہیے تھا، لیکن ہمارے ہر بچے کے زبان پر گالیاں ہوتی ہیں، اور گندے محلے، گندگی یہ تو ہماری پہچان بن گئی ہے۔ تو پھر کیسے اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو؟ کیوں اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب نہ دے؟ کیوں اللہ تعالیٰ ہم پر مصیبتیں نہ بھیجے؟ جبکہ بار بار اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کے لیے ہمارے پاس بھیجتے ہیں، رسول بھیجے، لوگ بھیجے، دائی بھیجے، قرآن بھیجا، اس کے بعد ہم سدھرنے کو تیار نہیں ہیں۔ تو کیا ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کیوں ہمارے اوپر رحم کریں گے جب ہم اپنے اوپر خود رحم نہیں کر رہے؟ اور پھر یہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کی جان، مال اور عزت حرام ہے، بالکل حرام بتا دی۔ اور دوسروں کی عزتوں سے کھیلنا بہت آسانی سے ہو جاتا ہے، ہم دوسروں کی عزتوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، اس کو بے عزت کر دیتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ اس کا گناہ کیا ہے، یہ تو ہم پر حرام تھا، اور ہم اتنی معمولی زبان ہلائی، اس کی عزت سے کھیلا اور سکون سے بیٹھ گئے، جبکہ یہ تو حرام ہے، قرآن میں سختی سے منع کر دیا گیا۔ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا، اس کی تذلیل نہیں کرتا۔ ایک آدمی کے لیے یہی شر بہت ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی تحقیر کرے، یعنی وہ اس کو حقیر سمجھے۔ سب سے بڑا گناہ اور سب سے بڑا شر یہ ہے کہ ہم دوسرے کو اپنے سے حقیر سمجھیں اور اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھیں۔ حقیر انسان کیوں سمجھتا ہے؟ کیونکہ اس کے اندر انا آ جاتی ہے، تکبر آ جاتا ہے، اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے۔ اور مسلمان کا مسلمانوں کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ ہمارے نبی نے بتایا کیا ہے کہ کیسا تعلق ہونا چاہیے؟ کہ حضرت سہل کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل ایمان کے گروہ کا ایک مومن کے ساتھ تعلق ایسے ہوتا ہے جیسے جسم کے ساتھ سر کا تعلق ہوتا ہے۔ وہ اہل ایمان کی ہر تکلیف کو اس طرح محسوس کرتا ہے جس طرح سر جسم کے ہر حصے کے درد محسوس کرتا ہے۔ یعنی اگر کسی اور کو درد ہو رہا ہو، کسی اور مومن کو درد ہو رہا ہو، تو ہمیں ہمارے اندر خود ہی درد آ جانا چاہیے، لیکن ہم میں سے میجورٹی بہت پتھر دل ہو رہی ہے، بس اپنے بارے میں سوچتے ہیں، دوسروں کے درد اور دوسروں کے احساس کا ہمیں پتہ ہی نہیں کہ دوسرا ہمارے کیا سوچے گا، اس کے دل پر کیا گزرے گی، اور اگر اس کا ہم نے دل دکھایا تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سزا دے گا، ہمارے ساتھ کیا ہوگا پھر قیامت کے دن۔ کیونکہ ہم دنیا کو تو سب کچھ سمجھتے ہیں کہ بس دنیا مل جائے، دنیا میں سکون مل جائے، آخرت کو یقین ہی نہیں ہے، بالکل پکا اگر یقین ہو جائے آخرت کا تو ہم گناہ ہی چھوڑ دیں، دوسروں کا دل دکھانا ہی چھوڑ دیں۔ اور پھر اتنی ساری کمیاں ہمارے اندر اس لیے آ رہی ہیں کہ ہم نے اپنے قرآن کو چھوڑ دیا، ایٹیکیٹس ہمارے اندر نہیں رہے، اس وجہ سے ہم ذلیل ہو رہے ہیں، ہر مسلمان قوم ہر جگہ ذلیل ہو رہی ہے، اس کی عزت نہیں ہو رہی ہے۔ کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ ہر جگہ ذرا سا پروپیگنڈا، ذرا سی کچھ بات ہو جائے اس کے خلاف اتنا بڑا پروپیگنڈا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ ہمارے رویے اتنے خراب ہو رہے ہیں۔ قرآن ہمیں کیا سکھا رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں؟
اور سب سے بڑی بات اور سب سے بڑی کمی جو ہمارے اندر ہے وہ یہ کہ ہم نے اس قرآن کو بالکل چھوڑ دیا، اس تعلیم کو، جبکہ ہم پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی کلاسز لیتے ہیں اور پتہ نہیں کہاں کہاں انسٹیٹیوٹ میں جاتے ہیں، اور یہ نہیں پتا کہ قرآن ہمیں کتنے ایٹیکیٹس، کتنے مینرز اور کتنا ہمارے اندر پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی ہے اس قرآن کو پڑھنے سے، اس کو سمجھنے سے، اس پر عمل کرنے سے، اور ہم نے اس کو بالکل چھوڑ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ایک دوسرے کے لیے ایک دیوار کی اینٹوں کی طرح ہوتے ہیں، ایک حصہ دوسرے سے قوت پاتا ہے، طاقت پاتا ہے، یعنی آپس میں ایک دوسرے سے طاقت پاتے ہیں، لیکن ہم ایک دوسرے کو کمزور کرتے ہیں۔ ایک مسلمان ذرا کھڑا ہو جائے یا وہ آگے بڑھ جائے اور وہ جو ہے کامیاب ہونے لگے تو دوسرے اس کو دیکھ کر حسد کرنے لگتے ہیں، طاقت تو کیا، دوسروں کو ہم کمزور کر دیتے ہیں۔ تو یہ رویے ہمارے اندر نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ یہ قرآن ہمیں سکھا رہا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ انما بے شک المؤمنون مومن تو اخوتن بھائی بھائی ہیں، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مومن بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا تو اصلاح کرا دو، بینا درمیان، اخویکم اپنے دو بھائیوں کے، ڈول کا صیغہ ہے، اخویکم اپنے دو بھائیوں کے، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے تاکہ تم ترحمون رحم کیے جاؤ، یعنی تم پر رحم کیا جائے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم دوسروں کے بیچ میں اصلاح کرائیں گے، دو بھائی اگر آپس میں لڑ رہے ہوں ان کی اصلاح کرائیں گے، رشتہ داروں میں ہم رشتوں کو مضبوط کریں گے، ٹھیک ہے، یعنی ایمان کا بھی ایک رشتہ ہوتا ہے نا، تو آپس میں ہر رشتے کو مضبوط کریں گے تو کیا ہوگا؟ اس سے اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کریں گے، یعنی ہم پر رحم کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہوگی، برکت بھی ہوگی، اور ہر چیز ہماری زندگی بھی سکون سے گزریں گی۔ لیکن اگر ہم نے یہ کام چھوڑ دیا، بجائے اصلاح کے اور لڑائیاں کرانی شروع کر دی، تو ہم پر بھی رحم نہیں کیا جائے گا۔ پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے مومن مومن کا آئینہ ہے، مومن مومن کا آئینہ ہے، مومن مومن کا بھائی ہے، اس کے مال کا نقصان ہوتا ہے تو وہ بچاؤ کرتا ہے، اس کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، یعنی اس کے خلاف کوئی بات کرے تو وہ اس کا ڈیفینڈ کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا یسخر نہیں مذاق اڑائیں، یہ لا یسخر امر ہے، نہیں مذاق اڑاؤ، اور کس سے بنا ہے؟ سین خا را، سخر سے، یعنی کسی کا عیب بیان کر کے اس کا مذاق اڑانا، جس سے کسی کو ذلیل کرنا، حقیر کرنا مقصد ہو یا مغلوب کرنے کا ارادہ ہو۔ اسی سے لفظ تمسخر نکلا ہے، اسی سے تمسخر نکلا ہے، کسی کا عیب اس طرح بیان کرنا کہ لوگ ہنسنے لگیں، اس کو سخریہ، تمسخر اور استہزاء بھی کہا جاتا ہے۔ یہ چیزیں زبان سے بھی ہوتی ہیں اور ایکٹنگ کر کے بھی، ہاتھ پاؤں سے بھی، ہر طریقے سے بھی، یا کسی کی نقل اتاری جائے یا اشارہ کیا جائے یا کسی کو دوسرے کو بھی دوسرے پر ہنسانا، یہ تمسخر میں آتا ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہیں مذاق اڑائیں، قومن کسی قوم، نہیں مذاق اڑائے کوئی قوم، من قومن کسی قوم کا، عسا ہو سکتا ہے، امید ہے کہ، عسا کے دونوں میننگ بتائے تھے آپ کو، ہو سکتا ہے اور امید ہے، ہو سکتا ہے کہ یکونو ہو وہ خیرن بہتر منہم ان سے، ولا اور نہیں نساءن اور نہ ہی عورتیں، من نساءن عورتوں کا، عسا ہو سکتا ہے، ان کے یکننا ہو وہ خیرن بہتر، منہن ان سے، ولا اور نہیں تلمزو تم عیب لگاؤ، لمزہ کہتے ہیں عیب لگانے کو یا کسی میں عیب ڈھونڈنا، اور نہیں تم عیب لگاؤ انفسکم اپنوں کو، انفسکم مطلب اپنی نفس کو یعنی اپنوں کو، ولا اور نہیں تنابزو تم چڑھاؤ ایک دوسرے کو، تنابزو ایک دوسرے کو چڑھانا، یہ بھی باب تفاعل سے، اور نہیں تم چڑھاؤ ایک دوسرے کو بالالقاب برے لقب سے، برے القاب سے، بئسا
کتنا برا ہے، الاسم نام، الفسق فسق ہے، گناہ ہے، بعد ایمانی ایمان کے بعد، اور جو کوئی نہیں یتوب توبہ کرے تو یہی لوگ ہیں جو ظالم ہیں۔ اب دیکھیے کتنی بڑی بڑی باتیں اس میں کہی گئی ہیں، اور ظالم کن لوگوں کو کہا گیا ہے، اور ہم اپنے آپ کو بہت پاک صاف سمجھتے ہیں کہ ہم ظالم نہیں ہیں، اور ظالم دیکھیے کن کو کہا گیا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہیں مذاق اڑاؤ کوئی قوم کسی قوم کا، ہو سکتا ہے کہ وہ بہتر ہو ان سے، نہ کوئی عورت کسی عورت کا، ہو سکتا ہے کہ وہ بہتر ہو ان سے، یعنی کوئی کسی کا کسی بھی طریقے سے مذاق نہ اڑائے۔ اور مذاق انسان کیوں اڑاتا ہے؟ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی انسان انسیکیور ہوتا ہے تو دوسروں سے پہلے ہی وہ اٹیک کرنا شروع کر دیتا ہے، یا مذاق اڑا کر یا تانا دے کر، ٹھیک ہے، خود ہی شروع کر دیتا ہے، یا کسی کو کرٹیسائز کرنا، اور یا پھر بہت زیادہ جیلس ہو دوسروں سے تب مذاق اڑایا جاتا ہے، یا دوسروں کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یا کسی کے اندر انفیریورٹی کمپلیکس ہوتا ہے تو اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، یعنی اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں، اور مذاق اڑانے کا گناہ بھی کتنا بڑا ہے۔ امیر ابن شرابیل کہتے ہیں کہ اگر میں کسی شخص کو بکری کے تھنوں سے منہ لگا کر دودھ پیتے دیکھوں اور اس پر مجھے ہنسی آ جائے تو میں ڈرتا ہوں کہیں میں بھی ایسا نہ ہو جاؤں، یعنی کہ اگر دوسرے پر میں مذاق اڑاؤں ایسا نہ ہو کہ میں مرنے سے پہلے خود بھی ایسا ہی ہو جاؤں۔ اور پھر یہ کہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اگر میں کسی کتے کے ساتھ بھی استہزاء کروں یعنی مذاق بناؤں تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں خود کتا نہ بن جاؤں۔ اور ہم اپنے آپ کو پرکھیں کہ ہم دوسروں کا کتنا مذاق بناتے ہیں، یہاں تو جانوروں تک سے صحابی ڈرتے تھے، جتنے بھی صحابہ تھے آپس میں تو وہ مذاق اڑاتے نہیں تھے، کسی کا بھی کسی کو لیٹ ڈاؤن نہیں کرتے تھے، لیکن جانوروں کے ساتھ بھی وہ مذاق اڑانا پسند نہیں کرتے تھے، ان کو ڈر لگتا تھا کہیں میں بھی ایسا نہ ہو جاؤں۔ تو ہمارا کیا ہے؟ تو کسی کے لباس پر، کسی کے عمل پر عیب لگانا، یا نفس پر، یا دوسروں کو، یا خود بھی ہنسنا یا دوسروں کو ہنسانا، یہ سب گناہ کے کام ہیں۔ اور کسی کو برے لقب سے مت پکارو، یعنی کہ کسی کی برادری، کسی کے زبان، کسی کے کپڑے، کسی کا کلچر، اس کو لے کر بھی مذاق نہیں اڑانا۔ اور کسی کے قوم، قبیلے، جو قوم ہوتے ہیں اور جو قبیلہ ہوتا ہے وہ صرف پہچان کے لیے ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو مذاق اڑایا جائے، کیونکہ اہل عرب میں کیا ہوتا تھا؟ اہل عرب میں ہر قبیلے کا ایک شاعر ہوتا تھا، اور جو شاعریاں ہوتی تھی اس میں یہ ہوتا تھا کہ ہر شاعر اپنے اپنے قبیلے کو بڑا کہتا تھا اور دوسرے کا مذاق بناتا تھا، اور یہ بات ان میں بہت عام تھی، اور اس وجہ سے ان کے اندر کینہ رہتی تھی، ایک دوسرے کے خلاف بغض رہتا تھا، اور ہمیشہ لڑائی پر اتارو رہتے تھے کہ بس کچھ پوائنٹ مل جائے اور ہم لڑنا شروع کر دیں، تو برے لقب سے وہ پکارتے تھے، برے ناموں سے وہ پکارتے تھے۔ مذاق اڑانے کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی حدیث آتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایسے ہی کچھ لڑکے ہنس رہے تھے، آپ نے پوچھا کہ تم کیوں ہنس رہے ہو، یعنی حضرت عائشہ نے پوچھا ہنس رہے تھے نا تو کیوں ہنس رہے ہو، تو انہوں نے بتایا کہ فلاں آدمی خیمے کی رسی سے گر گیا اور اس کی آنکھ یا گردن جاتے جاتے بچی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مت ہنسو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا کہ جس مسلمان کو کوئی کانٹا یا کانٹے سے بڑھ کر بھی کوئی چیز لگی ہو تو اس کے بدلے اس کے لیے ایک درجہ لکھا جاتا ہے اور اس کے ذریعے اس کا گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ مطلب اس کے درجے بلند ہو رہے ہیں اور تم ہنس رہے ہو، تب یہ کہ اگر کوئی کسی پریشانی میں مبتلا ہے تو اس کے تو درجے بلند ہو گئے، اور تم ہنس رہے ہو اور تم نے اپنا درجہ اور بھی گھٹا دیا، جو پہلے سے درجہ تھا وہ بھی گھٹا دیا اس کے اوپر ہنس کر۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے لیے بدترین ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، یعنی سب سے برا، بدترین کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ سب سے برا ہونا صرف یہی کافی ہے کہ وہ دوسرے پر ہنسے یا دوسرے بھائی کو حقیر سمجھے۔ اور تانے دینے سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن تانا دینے والا نہیں ہوتا۔ اور ہم کیا چھوٹی چھوٹی باتوں پر اگر تانا دینے لگ جائیں، ہوتے ہیں ہمارے اندر، بہت لوگوں کے اندر ہماری یہ عادت ہوتی ہے تانا دینے کی، انڈائریکٹ دوسروں کو کچھ کہنا، تو اس بات سے منع کیا گیا ہے، یہ بات بھی لمس تانا دینا
قرآن کے اندر ہے. قرآن کے اندر کوئی بات آ جائے نا تو اس کا مطلب حکم ہے کہ وہ تم کو کرنا ہے. اگر تم نے نہیں کرا تو اس کو چھوڑو گے تو گناہ ملے گا, کبیرہ گناہ ملے گا. اور مذاق اڑانے کی پھر اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کے اندر تکبر آ جاتا ہے, اور تکبر جو ہے وہ ہمارے سارے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے. جیسے اگر یورین کا ایک قطرہ ہے, آپ اس کو پانی کے ڈرم میں ڈال دیں, پورے کے پورے بڑا پانی کا ڈرم لے لیں, کتنا بھی پانی لے لیں اس میں, اور ایک قطرہ یورین کا ڈال دیں, تو کیا ہوگا, اس سے سارا پانی آپ کا خراب ہو جائے گا, برباد ہو جائے گا, ضائع ہو جائے گا. اسی طرح جو تکبر ہوتا ہے اس کا ایک قطرہ بھی, رائی کے دانے کے برابر تکبر بھی ہمارے ایمان کو ضائع کر دیتا ہے. ہمارے سارے کے سارے اعمال جو ہم نے نیکیاں کی ہوتی ہیں وہ بھی ضائع ہو جاتی ہیں. تو لافنگ ود ادرس ہونا چاہیے, لافنگ ایٹ ادر نہیں ہونا چاہیے. یعنی دوسروں پر مت ہنسو, دوسروں کے ساتھ ہنسو. کیوں؟ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مذاق نہیں کر سکتے گھر میں بیٹھ کر. مذاق کرو, لیکن مذاق کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا مذاق کرتے تھے ویسا مذاق کرو, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سیریس نہیں رہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے پتا کریں کہ ہمارے نبی کیا کرتے تھے, یا صحابہ کرام کس طرح کا مذاق کرتے تھے, اور ویسا ہی مذاق آپ بھی کر سکتے ہیں. جیسے ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھ کر کھجورے کھا رہے تھے, تو آپ کھجورے کھاتے گئے اور ساری گٹلیاں حضرت علی کے سامنے رکھتے گئے. پھر جب کھجورے ختم ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, علی تم نے تو اتنی کھجورے کھا لی. تو حضرت علی نے کہا, اور آپ تو گٹلیاں بھی کھا گئے. تو اس میں دکھ رہا تھا کہ کوئی جھوٹ نہیں بول رہا, یہ باتیں سامنے تھی, ہے نا, اور سامنے بیٹھ کر ہی کھائے جا رہی تھی, اور کوئی جھوٹ نہیں بول رہا تھا, کسی پر تانا نہیں دے رہا تھا. نبی نے مذاق کرا اور حضرت علی نے مذاق کرا, لیکن دوسروں کو کیا نہیں کیا, کسی کو لیٹ ڈاؤن نہیں کیا, اور نہ جھوٹ بولا. تو یہ مزہ تھا, یہ جھوٹ نہیں تھا, کیونکہ یہ سب کے سامنے تھا. پھر اسی طرح حدیث میں آتا ہے, نبی نے فرمایا, ایک شخص کے لیے ہلاکت ہے, ہلاکت ہے, ہلاکت ہے 3 بار, جو محض ہنسانے کے لیے بھی جھوٹ بولے. ابھی آپ یہ مت سوچئے کہ یہ کانٹرڈکشن ہو گئی, ایک حدیث تو یہ ہو گئی اور ایک حدیث تو یہ ہو گئی. اوپر والی جو میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی اس میں جھوٹ نہیں تھا, وہ سب کچھ سامنے ہو رہا تھا, وہ مزہ تھا, حقیقت پر مبنی تھا, اور سب کو پتا تھا کہ کیا ہے اس کا مقصد. ٹھیک ہے, اور ایسا مزہ جو ہے وہ پسندیدہ ہے. جیسے کہ ایک اور واقعے پر ایک واقعہ اور ہوا تھا کہ ایک بوڑھی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی, اور بڑی فکر مند تھی, آپ کے پاس آئی اور آپ سے آ کر پوچھا کہ کیا میں جنت میں جاؤں گی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی. مطلب اس کا مطلب کیا تھا, یہ مذاق تھا, یعنی جوان جائیں گی, اگر وہ بھی جائیں گی تو جوانی کی حالت میں جائیں گی, کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی, مطلب یہ تھا. تو یہ بھی مذاق تھا. ٹھیک ہے, تو مذاق کرنا منع نہیں ہے, لیکن مذاق اڑانا منع ہے. جیسے حضرت علی کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر اور حضرت علی کہیں جا رہے تھے, اور حضرت علی ان دونوں کے بیچ میں تھے, اور حضرت علی کا قد بھی تھوڑا چھوٹا تھا ان دونوں سے. تو حضرت علی ان دونوں کے بیچ میں تھے. حضرت عمر نے کہا, علی تم ہمارے درمیان لنا کا نون ہو. لنا ہوتا ہے نا, لام نون الف, لنا, تم ہمارے درمیان لنا کا نون ہو. تو حضرت علی نے جواب دیا, اگر میں نہ ہوتا تو آپ دونوں لا ہوتے, مطلب نہیں ہوتے. تو دیکھو یہ بھی مذاق تھا. تو اس طرح کا اور اس درجے کا آپ مذاق کر سکتے ہیں جس میں دل خوش ہو جائے. ایسا نہیں کہ آپ تو خوش ہو جائیں اور دوسرا اس سے پریشان ہو جائے. آپ تو مزے کر رہے ہیں اور دوسرا پریشان. اسی طرح 4-5 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور 2-3 کا آپ نے گروہ بنا لیا اور آپس میں گروپ بنا لیا اور آپس میں مذاق کر رہے ہیں, اور بیچارے ایک کو آپ نے بالکل ایکسکلوڈ کر دیا اپنے پاس سے. تو وہ بھی گناہ ہے کہ ایک کو ایکسکلوڈ کر دیا اور وہ دیکھ کر وہ سوچ رہا ہے اور وہ کڑ رہا ہے, اور آپ اپنا مزہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو دوسروں کو دیکھ کر اس کی کمی نکالنا یہ بھی مذاق اڑانا ہوتا ہے. کسی کی کمی پر مذاق نہیں اڑانا. پھر عیب بھی نہیں نکالنا کسی کے اندر. عیب نکالنے سے کیا ہوتا ہے, اگر آپ دوسروں کے عیب نکالیں گے تو دوسرا کیا کرے گا, وہ آپ کے عیب ڈھونڈنے شروع کر دے گا. تو اپنے عیب ڈھونڈوانے سے بہتر کیا ہے کہ آپ خود اپنے عیب ڈھونڈیں اور دوسروں کو ایسی چھوڑ دیں, یعنی دوسروں پر توجہ نہ دیں, اپنے آپ پر توجہ دیں. کیونکہ بہادر شاہ ظفر کا بھی ایک شعر آتا ہے, آپ نے سنا ہوگا کہ نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر, رہے دیکھتے لوگوں کے عیب و ہنر.
پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا. یعنی اگر اپنی برائیوں پر نظر ڈالیں گے تو دوسرے اچھے لگنے لگیں گے، تو صرف اپنی برائیوں پر. اور یہاں پر ورڈ آیا تنابزو، نبزا سے بنا ہے، نون بازا، یعنی برا لقب دینا، برا نام رکھنا، اس سے آیا ہے یہ. ٹھیک ہے، تو دوسروں کو برے لقب سے بھی نہیں برانا. اور پھر اس بات پر بھی، جیسے کوئی مسلمان ہے اگر وہ کوئی گناہ چھوڑ چکا ہے اور ہم اس کو اس گناہ کا تانا دیں تو کیا ہوگا؟ وہ تو پاک صاف ہو گیا، اس نے اپنے گناہوں کی معافی مانگ دی، لیکن ہم گنہگار ہو جائیں گے. حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ اس آیت میں تنابزو برے القاب سے مراد یہ ہے کہ کسی شخص نے کوئی برا عمل کیا ہو، پھر اس سے تائب ہو گیا ہو، یعنی توبہ کر لی ہو، تائب ہو گیا ہو، اس کے بعد اس کو اس برائی سے بلایا جائے. جیسے کوئی چور ہے، کوئی زانی ہے، کوئی شرابی ہے، اس نے تو توبہ کر لی، لیکن اس پر دوسرے لوگ اس کو شرم دلائیں کہ تم دیکھو تمہارے اندر تو اتنی برائی تھی، جب اس نے چھوڑ دی تو آپ کو بھی اس کا ذکر نہیں کرنا. اور پھر اگر ہم کسی کے عیبوں پر پردہ ڈالیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دیں گے. کیونکہ جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے اور اگر اس کی کہیں برائی کی جا رہی ہو، مذاق بنایا جا رہا ہو، اور وہ اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے، تو قیامت کے دن جب اس کو ضرورت ہوگی پروٹیکشن کی تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کریں گے. اور اگر ہم دوسروں کے عیب کو اکھاڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بھی ہماری مدد نہیں کرتے تب جب ہمیں اللہ کی ضرورت ہو. تو ان باتوں کا دھیان رکھیں. بہت لمبی آیت تھی اور اس کے اندر یہی باتیں کی، تانا نہیں دینا، مذاق نہیں اڑانا، دوسروں کو برے لقب سے نہیں بلانا، اور عورتوں کا بھی خاص طور سے ذکر کیا گیا کیونکہ یہ سب بہت گناہ کے کام ہیں. ایمان ضائع ہو جاتا ہے ان سے ہمارا اور ہم ظالم ہو جاتے ہیں. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اجتنبو، اجتناب کرو یعنی بچو، اجتناب مطلب بچو، امر ہے یہ بھی، کثیرن بہت زیادہ، من الظنی گمان سے، بہت زیادہ گمان، انا بے شک بعض گمان، اسمن گناہ ہے، ولا اور نہ ہی تجسسو تم تجسس کرو. تجسسو، تجسس جیم سین سین سے بنا ہے، یعنی رگ چھونا، نفس دیکھ کر معلوم کرنا کہ کوئی بیمار ہے، یا کسی کے اندرونی حالات معلوم کرنا، کسی کے اندرونی حالات معلوم کرنا. اور ایک ہوتا ہے تحسو، اسی کا بھی یہی معنی ہوتا ہے، یعنی تلاش اور جستجو کے معنوں میں ہوتا ہے، جو پازیٹیو معنوں میں آتا ہے، لیکن تجسسو نیگیٹو معنوں میں آتا ہے. تو اور نہیں تم تجسس کرو مطلب اندرونی حالات معلوم کرو، ولا اور نہ ہی یغتب غیبت کرو، بعضکم تمہارا بعض، لی بعضن بعض کی، ایحبو کیا پسند کرتا ہے، احدکم تم میں سے کوئی، کہ یاکلا وہ کھائے، لحما گوشت، اخیہ اپنے بھائی کا، میتن مردہ، فکرہتموہ تو تم ناپسند کرتے ہو اسے، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، بے شک اللہ تواب بہت زیادہ توبہ کرنے والا، الرحیم بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. کس سے بچنے کو کہا گیا ہے یہاں پر؟ آیت نمبر 12 میں برے گمان سے بچنے کو کہا گیا ہے، یعنی کسی کے بارے میں کوئی بھی گمان لگا لینا کہ یہ تو ایسا ہوگا، یہ تو ویسا ہوگا، یہ بھی کہنا، اس سے بھی منع کیا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں جو زبان سے ایمان لائے ہو مگر ابھی تمہارے دل میں ایمان نہیں اترا، مسلمانوں کے پوشیدہ حالات کی کھوج نہ کرو، کیونکہ جو لوگ مسلمانوں میں عیب ڈھونڈنے کے در پہ ہوتا ہے، یعنی عیب ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اس کے عیبوں کے در پہ ہو جائے گا، یعنی اللہ اس کے عیب ڈھونڈے گا اور اللہ بھی ان کے عیبوں سے در پہ ہو جائے گا تو وہ اسے اس کے گھر میں رسوا کر کے چھوڑ دے گا. تو اس میں کیا کہا گیا ہے کہ دوسروں کے عیبوں کو بھی نہیں ڈھونڈنا، ایک تو برے گمان سے بچنا ہے، اور یہاں پر کیا کہا گیا ہے کہ دوسروں کے عیب کو بھی نہیں ڈھونڈنا. جیسے مان لو کوئی آپ سے کوئی بات چھپا رہا ہے تو آپ کوشش بھی مت کرو جاننے کی، اگر وہ چھپا رہا ہے تو کوئی بات نہیں، آپ اگنور کرو، لیکن یہ نہیں کہ نہیں مجھے تو جاننا ہی ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے میرے بارے میں یا کسی اور کے بارے میں، تو یہ اس سے بھی منع کر دیا گیا. اور پھر غیبت جو ہے کیسی ہے؟ جیسے کہ آپ اپنے بھائی کا گوشت کھا رہے ہوں، زندہ اب سوچئے ذرا، کوئی کسی انسان کا گوشت کھا سکتا ہے اور پھر بھائی کا گوشت،
تو غیبت بھی بالکل منع کر دیا گیا. اور اسی طرح آپ نے فرمایا جب کسی کے بارے میں تم کو کوئی برا گمان ہو جائے تو اس کی تحقیق نہ کرو، یعنی اس کی انویسٹیگیشن نہ کرو، کیونکہ اگر برا گمان ہو جائے تو چھوڑ دو، اگنور کر دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کا کوئی چھپا ہوا عیب دیکھ لیا اور اس پر پردہ ڈال دیا تو وہ ایسا ہے جیسے کسی نے ایک زندہ گاڑی ہوئی لڑکی کو مدد دی، یعنی ایک زندہ گاڑی ہوئی بچی کو موت سے بچا لیا. اتنا زیادہ اجر ہے کس کا؟ کسی کے عیبوں پر پردہ ڈالنے کا. تو آپ سوچیں کتنا، موت کسی بچی کو زندہ گاڑا جا رہا ہے اور آپ نے اس کو بچا لیا، تو آپ نے کتنا بڑا اجر کا کام کیا ہے. تو یہی کام ہے عیب پر پردہ ڈالنے کا، یہی اجر ہے. لیکن ہاں اگر کسی کی شادی ہو رہی ہو اور کسی کا رشتہ ڈھونڈنے جا رہے ہوں اور آپ سے پوچھ رہے ہوں یا معلوم کر رہے ہوں اس کے بارے میں، رشتے کے معاملے میں، تب آپ جو ہیں اس کی حقیقت بتا سکتے ہیں، لیکن حد سے نہیں بڑھنا. اور بالکل بھی نہیں کہ A to Z بتا دے، اتنا بتا دے کہ جتنا کافی ہو جائے. ٹھیک ہے نا؟ اور پھر نبی نے فرمایا حجت الوداع کے موقع پر فرمایا کہ لوگوں تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری آبرو اور تمہاری عزت تم پر اس طرح حرام ہے جیسے تمہارا یہ دن اس ماہ میں تمہاری اس بستی کے اندر حرام ہے. سنو کیا میں نے یہ پہنچا نہیں دیا؟ یعنی عزت آبرو دوسرے مسلمانوں کی حرام ہے، مال اس کو چھیننا یا اس کے ساتھ زیادتی کرنا یہ دوسرے مسلمان پر حرام ہے. پھر نبی نے فرمایا بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی بہت زیادہ جھوٹی بات ہے. عبداللہ کہتے ہیں جس کی چوری ہو جائے وہ بدگمانی کی وجہ سے چور سے بھی زیادہ گناہگار ہو جاتا ہے. کیوں ایسا کیوں؟ کیونکہ جب چوری ہو جاتی ہے نا تو ہمارا دھیان کیا آتا ہے ایک دم سے، اس نے چرائی ہوگی، اس نے چوری کی ہوگی، لگتا ہے کام والی نے کی ہوگی، ارے لگتا ہے کہ وہ آیا تھا اس نے کی ہوگی. ہمارے دماغ میں ایسی ایسی باتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں اور اس کی وجہ سے ہم کیا ہو جاتے ہیں؟ چور سے زیادہ گنہگار ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ابو عالیہ کہتے ہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ خادم کو اگر کوئی چیز دو تو مہر لگا کے دو. مہر لگا کے دو مطلب پیکڈ کر کے دو، اس کو اسٹیپل کر کے دو، یا پھر نوٹ دے رہے ہو تو گن گن کر دو. یہ عادت چاہے اس کے اندر عادت اچھی ہو یا بری ہو، یہ کس لیے؟ تاکہ آپ بدگمانی سے بچ جائیں. ایسا نہ ہو کہ آپ کہتے رکھتا ہے اس نے راستے میں چرا دی ہو، تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ آپ گنہگار ہو جائیں گے. اور پھر نبی نے فرمایا جو شخص دوسروں کی بات سننے کے لیے کان لگائے جو اس کو پسند نہیں یا اس سے بھاگتے ہیں تو ان کے سامنے بات نہیں کرنا چاہیے. تو ایسے شخص کے کانوں میں قیامت کے دن پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا. سمجھ گئے؟ یعنی جو شخص دوسروں کی بات سننے کے لیے کان لگائے جو اس کو پسند نہیں ہے یا اس سے وہ بھاگتے ہیں کہ وہ اس کے سامنے بات نہیں کرنا چاہتے، تو ایسے شخص کے قیامت کے دن پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا. یعنی اگر آپ کسی کی باتیں کان لگا کر سن رہے ہیں اور آپ کے سامنے وہ بات نہیں کرنا چاہ رہا تو اس بات سے بچ جاؤ، پیچھے ہو جاؤ، مت سنو اس کی باتیں. ایسا نہ ہو کہ آپ کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا جائے. اور غیبت کرنا کیا ہوتا ہے؟ کہ ایسی بات کرنا جس کو وہ سننا پسند نہ کرے، چاہے وہ اس کے دین میں ہو، چاہے اس کے جسم میں ہو، چاہے دنیا میں ہو، چاہے نفس میں ہو، چاہے اس کی بناوٹ میں ہو، چاہے اس کے اخلاق میں ہو، چاہے مال میں ہو، چاہے اولاد میں ہو، چاہے والدین یا بیوی میں ہو، یا کپڑوں میں ہو، یا مسکراہٹ میں ہو. کسی بھی طرح سے کوئی بھی نیگیٹو بات کرنا غیبت ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ میں تو نارملی بات کر رہی تھی، تو وہ غیبت میں شمار ہوتی ہے. اور کسی کی نقل اتارنا بھی غیبت ہوتی ہے. ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی عورت کی نقل اتاری تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اس کی غیبت کر دی. یعنی آواز سے اور اسٹائل سے بھی غیبت کی جاتی ہے، لکھ کر بھی غیبت کی جاتی ہے، اشارے سے بھی غیبت کی جاتی ہے، ایموشن سے بھی، ہر طریقے سے غیبت کی جا سکتی ہے. تو ہر طریقے کی غیبت سے بچنا ہے ہمیں، چھوٹی چھوٹی کسی بھی معاملے میں غیبت نہیں کرنی. آگے چلتا ہے. یا ایوہن ناسو، اے لوگو، بے شک ہم نے پیدا کیا تمہیں من ذکرن، ایک مرد سے، و انسا، اور ایک عورت سے، وجعلناکم، اور ہم نے بنایا تمہیں شعوباً، قومیں، و قبائل، اور قبیلے، لی تعارفو، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. انا، بے شک،
अकरमकुम, मैं तुम सबसे ज्यादा इज्जत वाला हूं। अकरमा, सबसे ज्यादा इज्जत वाला, कुम, तुमसे, इंदल्लाही, अल्लाह के नजदीक, बेशक तुम में से सबसे ज्यादा इज्जत वाला अल्लाह ताला के नजदीक, अतका, तुम में से सबसे ज्यादा तकवे वाला है। अतका, सबसे ज्यादा तकवे वाला, ये भी बाबे तफजील से है। बेशक अल्लाह खूब जानने वाला, खूब खबर रखने वाला है। शुगुब लफ्ज आया यहाँ पर, शुगुब बना है शीन आइन बा से, शाआब की जमा है यानी कबीला। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि जो कबीलों के नाम या पहचान, जो कबीलों के नाम हैं वो सिर्फ उनकी पहचान और उनकी आइडेंटिफाई के लिए हैं, ताकि उनको आइडेंटिफाई किया जा सके, उनकी आइडेंटिटी है वो। तो उनको उनसे चिढ़ाना नहीं है, उनको बुरे नामों से नहीं पुकारना। इसलिए अल्लाह ताला ने कबीले बनाए हैं, अल्लाह ताला ने इसलिए बिरादरियां बनाई हैं ताकि तुम एक दूसरे को पहचान जाओ। जैसे लाइब्रेरी होती है ना, लाइब्रेरी में हम क्या करते हैं, अलग अलग शेल्फ पे अलग अलग नाम देकर उनकी बुक्स रखी जाती हैं, और अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग बुक रखी जाती हैं, और उनको लेबल किया जाता है बाकायदा। क्यों किया जाता है? ताकि आप लाइब्रेरी में जाएं और पहचान लें कि कौन सी बुक कहाँ मिलेगी, इजिली आपको पता चल जाए, पहचान हो गई वो। इसी तरह अल्लाह ताला ने बिरादरी बना दी, कबीले बना दिए, हसब नसब बना दिए। वो किस लिए बना दिए? ताकि एक दूसरे को तुम पहचान सको, ना कि एक दूसरे का मजाक बनाओ। तो इन बातों से बचना है। और फिर नबी ने फरमाया सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो सबसे ज्यादा तकवे वाला है। अगर हमारे अंदर तकवा आ जाए, जितना तकवा आएगा उतने ज्यादा इज्जत वाले होंगे, अल्लाह की नजरों में भी और दुनिया की नजरों में भी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू जर से फरमाया, ख्याल रखो कि तुम किसी सुर्ख या सियाह पर तुम में से कोई फजीलत नहीं रखता, हाँ तकवे में बढ़ जाए तो वो फजीलत रखता है। ये मसनद अहमद की रिवायत है। और फिर हसब और नसब या हसब नामे जो होते हैं वो ज्यादा काम देने वाले नहीं है, बस वो पहचान के लिए हैं। और आपको पता है ना, नसब जो होते थे अरबों में बहुत इंपॉर्टेंट होते थे, और नसब तो हर किसी के हसब नसब अरब जानते थे। अरबों के यहाँ नसब नामे की बहुत अहमियत थी। अपने ऊंटों के भी और अपने जानवरों के भी नसब नामे वो जानते थे। और आपको पता है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊंटनी का नाम क्या था? कस्वा था। और उन लोगों को ये भी पता था कि कस्वा बेटी है फला की, और फला फला की है, फला फला की है। 500 तक उसकी रेशियो, वो 500 तक गिनती ले जाते थे। यानी इतना ज्यादा उनको नसब याद रहते थे, इतने इंटेलिजेंट थे वो लोग, दिमाग बहुत तेज था ना उनका। ऊंटनी तक के नसब जानते थे, अपना तो दूर की बात। फिर फतेह मक्का के मौके पर भी तवाफे काबा के बाद आपने जो तकरीर फरमाई थी उसमें यह था, शुक्र अल्लाह का जिसने तुमसे जाहिलियत का ऐब और तकब्बुर दूर कर दिया। जानदारों की वजह से तकब्बुर, लोगों के तमाम इंसान बस दो हिस्सों में तकसीम होते हैं। यानी नबी ने क्या फरमाया कि इंसान सिर्फ दो हिस्सों में तकसीम होते हैं, एक नेक और एक नेक परहेजगार जो अल्लाह की निगाह में इज्जत वाला है, और दूसरा फाजिर और शक्की और बदबख्त जो अल्लाह की निगाह में जलील है। वरना सारे इंसान आदम के बच्चे हैं, और आदम को अल्लाह ने मिट्टी से बनाया। तो इसलिए किसी भी बात पे इनमें भी मजाक नहीं बनाना। कालती, कहा, अल एराबू, एराबियों ने, देहातियों ने, आमन्ना, हम ईमान लाए। कुल, कह दीजिए, लम तुमिनु, नहीं तुम ईमान लाए, वलाकिन, और लेकिन कहो, अस्लमना, हम इस्लाम लाए, वलम्मा, और अभी तक नहीं, युदखिलू, दाखिल हुआ, अल ईमानू, ईमान, फी कुलूबिकुम, तुम्हारे दिलों में, व इन, और अगर तुतीउ, तुम इताअत करोगे अल्लाह, अल्लाह की, व रसूलहू, और उसके रसूल की, ला यलितकुम, नहीं वो कमी करेगा तुमसे। ला मतलब नहीं, यलितकुम वो कमी करेगा तुमसे। यलितकुम, इसका रूट क्या है? लाम या ता। नहीं वो कमी करेगा तुमसे, मिन आमालिकुम, तुम्हारे अमाल में से, शयअन, कुछ भी। बेशक अल्लाह गफूर रहीम, बख्शने वाला, रहम करने वाला है। क्या कह रहे हैं अल्लाह इसमें? जो ईमान लाए हो वो ये ना कहो कि हम ईमान लाए, बल्कि क्या कहो, हम इस्लाम लाए। मतलब बनु खुजैमा और बनु असद की तरफ इशारा है यहाँ पर। ये बदवी लोग थे, यानी जनरल टर्म्स इस्तेमाल हो रही हैं कि अगर बात की जाए तो वो क्या करें। तो इसमें
اس کے بارے میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کو انعام دیا اور ایک شخص کو کچھ بھی نہ دیا۔ اس پر حضرت سعد نے فرمایا، یا رسول اللہ، آپ نے فلاں کو تو بالکل چھوڑ دیا، حالانکہ وہ مومن ہے۔ آپ نے فرمایا مسلمان۔ آپ نے 3 مرتبہ کہا مسلمان مسلمان۔ پھر حضرت سعد نے یہی کہا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی جواب دیا، مسلمان۔ پھر فرمایا، اے سعد، میں لوگوں کو دیتا ہوں اور جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہوتے ہیں انہیں میں نہیں دیتا ہوں اس ڈر سے کہ کہیں وہ اوندھے منہ آگ میں نہ گر پڑے۔ یعنی اگر میں جس کو نہیں دیتا وہ اس لیے نہیں دیتا کیونکہ وہ مجھے زیادہ عزیز ہے اور مجھے پتا ہے کہ ان کا ایمان کتنا پکا ہے۔ اگر میں نہیں دوں گا تو وہ بدگمانی نہیں کریں گے میرے بارے میں یا اسلام کے بارے میں۔ میں ان کو دیتا ہوں جن کا ایمان ابھی تھوڑا مجھے کچا لگتا ہے، تاکہ وہ اور ان کے اندر ایمان پختہ ہو جائے۔ پھر نبی نے فرمایا، دنیا میں مومن کی 3 قسمیں ہیں، جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے، شک نہ کریں۔ دوسرا وہ جن سے لوگوں نے امن پا لیا اور نہ وہ کسی کے مال مارتے ہیں اور نہ جان لیتے ہیں۔ اور تیسرا وہ جو طمع کی طرف جھانکتے ہیں، اللہ عز و جل کو یاد کرتے ہیں، مطلب صرف نیکیوں کی طرف جھانکتے ہیں۔ لالچ کیا ہوتا ہے؟ صرف نیکیوں کا، اور اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ پھر اللہ اس میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ انما بے شک المومنون مومن تو الذین وہ لوگ ہیں جو آمنو ایمان لائے باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسول پر، ثم پھر لم نہیں یرتابو وہ شک میں پڑے، وجاہدو اور انہوں نے جہاد کیا، بی اموالہم اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم اور اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، اولئک یہی لوگ ہیں جو صادقون سچے ہیں۔ کون ہیں یہاں پر سچے؟ کن لوگوں کو اللہ تعالیٰ سچا بتا رہے ہیں؟ جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر اور پھر شک نہیں کیا۔ ایسا نہیں ارے یہ بات نبی نے کیوں کہی، ہمارے اسلام میں ایسا کیوں ہے، ہمارے اسلام میں گود لینا جائز کیوں نہیں ہے کسی بیٹے کو، یا ہمارے اسلام میں یہ جائز کیوں نہیں ہے، وہ جائز کیوں نہیں ہے، اس طرح کی باتیں کرنا۔ یعنی اگر اسلام لے کر آئے گئے ہو تو شک مت کرو اور جہاد کرو اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں۔ اور پھر جہاد کرنے کا مطلب ہے جد و جہد کرنا، یہ نہیں کہ تلوار لے کے آپ سڑک پر نکل جائیں۔ جہاد کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے حکموں کو پابندی کے ساتھ فالو کرنا، اپنی نفس کو کچلنا۔ سب سے بڑا پہلا جہاد اور کیا ہے کہ فجر کی نماز میں اٹھ کر، فجر کی ٹائم اٹھ کر نماز ادا کرنا، فجر کی نماز ادا کرنا، یہ بھی جہاد ہے۔ تو کوشش کرنا، جد و جہد کرنا، کیونکہ جنگ کرنا جو ہوتا ہے وہ قتال ہوتا ہے، وہ آخری درجہ ہوتا ہے جب سارے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے، اتعلمون کیا تم بناتے ہو اللہ کو، بی دینکم اپنا دین، یعنی کیا تم بناتے ہو اللہ کو بدینکم اپنا دین، واللہ اور اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز پر خوب علم رکھنے والا ہے۔ یعنی اللہ کے معاملے میں جھوٹی قسم بھی کھانا وہ بھی منع ہے، اور جو ہمارے دل میں ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے، ہر بات اللہ تعالیٰ ہماری جانتا ہے۔ اور پھر یہ کہ یہاں پر کچھ لوگوں کی بات ہو رہی ہے، پہلے یہ والی 17 آیت پڑھی پھر میں 16 سمجھاتی ہوں، یہ دونوں ساتھ میں کنیکٹڈ ہیں۔ یمنون وہ احسان جتاتے ہیں، علیکا آپ پر، ان کے اسلمو وہ اسلام لے آئیں، کل کہہ دیجئے لا تمنو نہیں تم احسان جتاؤ علیہ مجھ پر، اسلامکم اپنے اسلام کا، بلکہ اللہ یمنو احسان کرتا ہے تم پر، یہ کہ ہداکم اس نے ہدایت دی تمہیں للایمانی ایمان کے لیے، اگر ہو تم صادقین سچے۔ ان آیتوں میں کیا بات کی جا رہی ہے کہ حضرت یہ بنو اسد کے لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مسلمان ہو گئے اور دیکھیے ہم آپ سے بھی نہیں لڑے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی سمجھ بہت کم ہے، یہ شیطان ان کی زبانی بول رہا ہے۔ اس وقت یہ آیتیں نازل ہوئی، یعنی وہ احسان جتا رہے تھے کہ دیکھو ہم اسلام لے کر آ گئے اور ہم آپ سے تو لڑ بھی نہیں رہے، اس بات کا احسان جتا رہے تھے، اسلام لانے کا احسان جتلا رہے تھے نبی پر۔ تو کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں کہ کہہ دیجئے کہ کیا تم بناتے ہو اللہ کو اپنا دین، جبکہ اللہ جانتا ہے جو آسمان میں ہے اور زمین میں ہے، اور تم احسان جتا رہے ہو اسلام لا کر، بلکہ احسان مت جتاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا ہے کہ اس نے تمہیں توفیق دے دی، اس نے تمہیں ہدایت دے دی، ورنہ کفر کی حالت میں مر جاتے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں اسلام کی دولت سے نواز دیا،
اس بات کے اوپر احسان مت جتاؤ. ان اللہ، بے شک اللہ، یعلم، جانتا ہے، غیب آسمانوں کے اور زمین کے، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے اسے جو تعملون تم عمل کرتے ہو. ان سب باتوں کا جو آج پڑھ لی قرآن کے اندر، ان سب باتوں کا دھیان رکھنا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کریے، اور پھر صلح رحمی کریے، اور دوسروں کو پوائنٹ آؤٹ کرنا، لیٹ ڈاؤن کرنا، بس یہ سب چھوڑ دیں. عیب لگانا، غیبت کرنا، کیونکہ ان سے ہمارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. پھر ایک بہت اچھا آرٹیکل میں نے کہیں پڑھا تھا، آپ کو سنا دوں میں، آپ کو بھی اچھا لگے گا. کسی نے لکھا ہے کہ اگر آپ کے فریج میں کھانا ہے، جسم پہ کپڑا ہے، سر پر چھت ہے، سونے کے لیے ٹھکانہ ہے، تو آپ دنیا کے 75% انسانوں سے زیادہ امیر ہیں. اور اگر آپ کے بینک میں رقم ہے اور پرس میں پیسے ہیں اور کسی برتن میں کہیں چینج رکھا ہے، تو آپ دنیا کے ٹاپ 8% لوگوں میں امیر ہیں. اگر آپ آج کے دن بیماری سے زیادہ صحت کی حالت میں جاگے ہیں، تو آپ 1 ملین انسانوں سے زیادہ خوش قسمت ہیں جو اس ہفتے مر جائیں گے. اگر آپ نے کبھی جنگ کے خطرے محسوس نہیں کیے، قید کی تنہائی محسوس نہیں کی، تشدد کی زندگی نہیں جی، فاقے کی تکلیف محسوس نہیں کی، تو آپ دنیا کے 500 ملین لوگوں سے آگے ہیں. اگر آپ بنا کسی خوف کے مسجد میں جاتے ہیں اور آپ اپنے دین کو فالو کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، تو آپ اس دنیا کے 300 ملین لوگوں سے آگے ہیں. اور اگر آپ کے والدین زندہ ہیں اور آپ شادی شدہ بھی ہیں، تو آپ بہت نایاب ہیں اور سر اٹھا کر مسکراتے ہیں، اور شکر ادا کرنے کی اگر آپ کو نعمت ہے تو آپ بہت خوش قسمت ہیں. تو سر اٹھا کر مسکرانا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، یہ بہت خوش قسمت لوگوں کے کام ہے، یعنی بہت خوش قسمت ہے وہ انسان. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.